السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیات 161 سے 171 کے مطالعے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مطالعہ قرآن کا یہ پروگرام، دورہ قرآن کا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اعجاز مقدس کی اس سرزمین سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے آج کی آیات سنتے ہیں، اس میں کیا پیغام ہمارے لیے سنا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہوگا۔ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہوگا۔ یغلا، غلہ اس کا مادہ ہے اور غلول اس کا مصدر ہے، اور یہ خیانت کو کہتے ہیں۔ لفظ غلول مطلق خیانت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور خاص کر مال غنیمت کی خیانت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں غلول سے مراد مال غنیمت چھپانا اور اس چیز میں خیانت کرنا ہے جس کا اسے منتظم بنایا گیا ہو۔ مال غنیمت میں چوری کا جرم عام چوریوں سے زیادہ اشد ہے، کیونکہ مال غنیمت میں پورے لشکر اسلام کا حق ہوتا ہے، تو گویا اس نے سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی چوری کی ہے۔ اگر کسی وقت اس کو تلافی کا خیال بھی آ جائے تو یہ مشکل بلکہ ناممکن ہے کہ سب لوگوں کو ان کا حق پہنچائے یا معاف کرائے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک غزوہ میں ایک شخص نے اون کا کچھ حصہ چھپا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد اس نے حاضر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اب میں اس کو کس طرح سارے لشکر میں تقسیم کروں، اب قیامت کے روز ہی تم اس کو لے کر حاضر ہوگے۔ یہی حکم اموال اوقاف، قومی اور سرکاری خزانے کی چور کا بھی ہے کہ اس میں ہزاروں لاکھوں کا چندہ ہوتا ہے جس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ سخت ان کے معنی ہے سخت غصہ اور ناراضگی۔ احد میں جب تیر اندازوں نے جب دیکھا کہ دشمن بھاگنے لگا اور لوگ غنیمت جمع کرنے لگے اور شاید پھر ہمارا حصہ نہیں ہوگا اور ہم تقسیم کے موقع پر محروم رہ جائیں گے، تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ان لوگوں کو بلا کر اس نافرمانی کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے جواب دیا اور کچھ عذرات پیش کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی تمہارا گمان یہ تھا کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تمہیں تمہارا حصہ نہیں دیں گے، تب تم نے وہ تیر اندازی چھوڑ کر جو ہے یہ معاملہ کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خیانت کی وعید بیان کی ہے کہ خائن آدمی قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ خیانت کا مال اس کی گردن پر ہوگا تاکہ محشر والوں کے سامنے اس کی رسوائی ہو۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحیح حدیث نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خیانت کے بارے میں بات کی اور اسے بہت زیادہ اہمیت دی۔ کیا بات کی؟
فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی قیامت کے دن میرے سامنے آئے، اس حال میں آئے کہ اس کے گردن پر اونٹ ہو جو چیخ رہا ہو اور وہ کہے یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، تو میں کہوں گا کہ آج میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں تنبیہ کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح گھوڑے کی مثال دی، بکری کی، آدمی کی مثال، زمین کے ٹکڑوں کی مثال دی، اور ہر بار یہی کہا اور دہرایا کہ میں کہوں گا آج میں کچھ نہیں کر سکتا، آج میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں تنبیہ کر دی تھی۔ چونکہ سرکاری خزانہ کی نگرانی کرنے والے آج انتہائی غیر ذمہ دار بلکہ خود چور بن گئے ہیں، اس لیے آج کل دنیا میں سب سے زیادہ خیانت، سب سے زیادہ چوری انہی اموال میں ہو رہی ہے، اور لوگ اس کے انجام بد اور عذاب عظیم سے غافل ہیں، جس کے ساتھ رسوائی بھی ہے۔ آیت نمبر 164 میں فرمایا گیا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، من کے معنی احسان ہے، جملہ کے معنی اس طرح ہوں گے کہ یقیناً اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ باعثا کی معنی ہے بھیجنا، یعنی بھیجا، مبعوث کیا۔ یزکیہم تزکیہ اس کا مصدر ہے جس کے معنی ہے پاک صاف کرنا۔ معنی اس طرح ہوں گے کہ اور وہ انہیں پاک اور صاف کرتا ہے۔ اس آیت میں نبوت کے انتہائی اہم مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ رسول بھیجنا اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ دوسری بات یہ کہ رسول انسانوں میں سے ہی ہے، ایک فرد ہیں، رسولا منہم۔ رسول کی سب سے پہلے ذمہ داری تلاوت آیات ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت کرنا۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی صحیح تلاوت ہم سب پر فرض ہے، اور اسی سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ تعلیم کتاب میں تلاوت از خود آ جاتی ہے۔ تلاوت کے بغیر تعلیم کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تلاوت کو الگ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تلاوت بجائے خود ایک مقدس اور نیک عمل ہے، خواہ پڑھنے والا مقصد سمجھے یا نہ سمجھے۔ تلاوت بجائے خود ایک مقدس اور نیک عمل ہے، خواہ پڑھنے والا مقصد سمجھے یا نہ سمجھے، اس کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے۔ اگلی بات جو پانچویں ذمہ داری ہے، دوسری ذمہ داری تزکیہ اور تربیت ہے۔ پانچویں بات جو ہے تزکیہ اور تربیت کی ذمہ داری، وہ یزکی ہے۔ پھر وہ ذمہ داریوں میں تیسری ذمہ داری اور چھٹی بات جو نبوت کے سلسلے میں آ رہی ہے کہ تعلیم و کتاب و سنت ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و سنت کے بغیر راہ ہدایت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آٹھویں بات گمراہی سے بچنے کا واحد ذریعہ رسول کا راستہ اپنانا اور اس پر چلنا ہے۔ رسول کا راستہ اپنا کر اس پر چلنا گمراہی سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ تعلیم کتاب اور سنت، تزکیہ اور تربیت کی ذمہ داری اب اس امت کے ذمہ ہے۔ نویں بات جو آ رہی ہے، تعلیم کتاب اور سنت اور تزکیہ اور تربیت کی ذمہ داری اب اس امت کے ذمہ ہے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ اگر تربیت کا کام نہیں ہوگا تو لوگ گمراہی میں پڑ جائیں گے، اور 11ویں بات کہ گمراہی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ ہم دوزخ کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تربیت کار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملے۔ چونکہ انسان آج کل اپنے وجود کے اصل حقیقت کو، جو اس کی روح ہے، اس کی خوبی اور خرابی سے وہ یکسر غافل ہو گیا ہے۔ اس لیے اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تم صرف چند ہڈیوں اور گوشت پوشت کا مجموعہ نہیں ہو، بلکہ حقیقت انسان وہ روح ہے
جو اس کے بدن کے ساتھ متعلق ہے. جب تک یہ روح اس کے بدن میں ہے اس وقت تک انسان انسان ہے اور اس کے حقوق انسانیت قائم ہیں، خواہ وہ کتنا ہی ضعیف اور کمزور ہو. کسی کی مجال نہیں کہ اس کی جائیداد اس کے اموال پر قبضہ کر سکے اور اس کے حقوق سلب کر سکے. جب تک انسان کے بدن کے ساتھ اس روح کا تعلق ہے اس وقت تک وہ انسان انسان ہے. اس کے حقوق انسانیت قائم ہیں، خواہ وہ کتنا ہی ضعیف اور کمزور ہو. کسی کی مجال نہیں کہ اس کی جائیداد پر قبضہ کر سکے، اس کے اموال پر قبضہ کر سکے یا اس کے حقوق سلب کر سکے. لیکن جس وقت یہ روح اس کے بدن سے الگ ہو گئی تو خواہ وہ کتنا ہی قوی، کتنا ہی پہلوان ہو، اس کے اعصاب سب اپنی اصل شکل میں ہوں، لیکن وہ انسان نہیں رہا اور اس کا کوئی حق اپنی جائیداد، اپنے اموال میں نہیں رہا. انبیاء علیہ السلام دنیا میں اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ انسانی روح کی صحیح تربیت کر کے انسان کو حقیقی انسان بنائیں اور اس کے بدن سے جو اعمال صادر ہوں وہ انسانیت کے لیے مفید ثابت ہو. وہ درندے اور زہریلے جانوروں کی طرح دوسرے انسانوں کو ایذا اور تکلیف، وہ درندے اور دوسرے زہریلے انسانوں کی طرح، جانوروں کی طرح دوسرے انسانوں کو ایذا اور تکلیف دیتا نہ پھرے اور خود اپنے انجام کو بھی سمجھ کر آخرت کی دائمی زندگی کا سامان مہیا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں صرف یہی کام افراد سازی کا انجام دیا اور انسانوں کو ایسا معاشرہ تیار کر دیا، انسانوں کا ایک ایسا معاشرہ تیار کر دیا جس کا مقام ملائکہ کے صفوف سے آگے ہے. اس زمین و آسمان نے اس سے پہلے ایسے انسان نہیں دیکھے. ان میں سے ایک ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ نظر آتا ہے. ان کے بعد کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ان کو رواج دینے کے طریقے چھوڑے ہیں، اس پر پورا عمل کرنے سے ہم بھی اسی مقام کو پا سکتے ہیں جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پایا تھا. یہ تعلیمات سارے عالم کے لیے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک پورے عالم انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. وہ اس سے پورا نفع مومنین ہی نے اٹھایا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آیات 165 سے 178 میں جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ بات غزوہ احد ہی سے متعلق ہے. مسلمان جب قتل، زخم اور شکست کی مصیبتوں سے دوچار ہوئے تو ان کی زبان سے حیرت اور تعجب کے طور پر یہ بات نکلی کہ ایسا کیسے ہوا، ایسا کیسے ہوا جبکہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا
تمہیں جو مصیبت احد میں پہنچی ہے، تم نے اس جتنی مصیبت بدر میں ان کو پہنچائی تھی، اب تم نے کہا کہ اللہ نے تو فتح و نصرت کا وعدہ کیا تھا، پھر ایسا کیوں ہوا؟ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انہیں جواب دیجئے کہ یہ تمہارے لیے تمہارے کیے کا ہی نتیجہ ہے، تم نے مرکز چھوڑ کر اپنے نبی کے حکم کی مخالفت کی تو یہ دن دیکھنا پڑا۔ اس لیے اللہ کا وعدہ تو اطاعت اور ثابت قدمی کے ساتھ مشروط ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ احد میں یہ مصیبت در حقیقت دشمن کی قوت اور کثرت کے سبب سے نہیں، بلکہ تمہاری اپنی بعض کوتاہیوں کے سبب کے امر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل میں تم سے کوتاہی ہو گئی۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ معرکہ احد میں تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے تو وہ اللہ کی تقدیر کا نتیجہ تھا، تاکہ صادق ایمان مسلمانوں کو حقیقت کھل کر سامنے آ جائے اور ان منافقین کا بھی پتہ چل جائے جو اللہ، اس کے رسول، مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا اقرار کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دل کفر اور اللہ کے رسول کی عداوت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یا کم از کم بظاہر ہی صحیح ہمارے پیچھے دفاعی لائن تو بھر دو، یعنی تعداد تو بڑھاؤ، یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی رضا جوئی کی خاطر اس کے راستے میں جنگ کرو، اور اگر تمہاری نیت صالح نہیں ہے تو پھر اپنے حرم اور شہر کے دفاع کی خاطر تو لڑو۔ تو انہوں نے کہا اگر ہم جانتے کہ واقعی یہ جنگ ہے اور شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے تو ہم تمہارا ساتھ دیتے، لیکن تمہارا یہ فیصلہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ یہ منافقین اس دن جس میں انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا، ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے کہ آدمی کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی شخص کفر کے زیادہ قریب ہوتا ہے، کبھی کوئی شخص ایمان کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آیات 169 سے 171 کی بات کریں، ان آیات میں اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کی فضیلت اور مقام بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک شہداء کا بڑا اونچا مقام ہے، اور یہ وہ مقام ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، اور ہر مومن کی تمنا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں شہادت کی موت ملے، اللہ کی راہ میں شہادت کی موت ملے، یہ تمنا ہر مومن کی ہونی چاہیے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بہت بڑی تسلی دی ہے کہ جو مسلمان میدان احد میں کام آئے ہیں انہیں مردہ نہ کہیں، وہ اللہ کے ہاں حقیقی زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ
ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.